بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اور جن تک اب ہماری آواز پہنچتی رہے گی، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے سورہ احزاب سے آیت نمبر 6 کا شروع کا حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، اس حوالے سے کہ دنیا کے مسلمانوں کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور اس تعلق کے ساتھ ان کو موت تک کیا کرنا چاہیے، یہ سب اس سے واضح ہوتا ہے۔ سورہ احزاب آیت 6۔ پھر سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، عظمت کے ساتھ ان کی اطاعت کیا ہے، ان کی اطاعت کیسے ہونے چاہیے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عظمت اور اطاعت کے ساتھ ان کی اتباع، پیچھے پیچھے چلنا، زندگی کے ہر معاملے میں اطاعت کرنا، زندگی کے ہر معاملے میں بیوی بچوں کے ساتھ اطاعت کرنا، زندگی کے ہر معاملے میں ان کے بتائے ہوئے طریقے، ان کے بتائے ہوئے اصول، ان کی بتائی ہوئی ہدایتیں، اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو اتباع رسول میں یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہم جائزہ لیں گے کہ آج کے حالات، خاص طور پہ آج کے حالات، کہ عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیاں دینے کی حد پر دشمنان خدا، دشمنان رسول اور دشمنان انسانیت اتنی گری ہوئی حالت میں آ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں۔ پھر آیت میں دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ نبی کا جو مقام ہے کہ وہ تو تمہارے لیے جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اولا من انفسہم، کہ تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ کہ وہ ازواجہ، ان کی بیویاں، رحمت عالمی کی بیویاں، امہاتہم، تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، ماں کا درجہ، ماں جسم سے جو ماں ہے اس ماں سے بھی بڑا درجہ وہ ہماری نبیوں کی بیویاں، ان ماؤں کا ہے۔ تو دو باتیں بہت خاص اس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ یاد دلائی ہے کہ تو نبی کا مقام سمجھو، عظمت، اطاعت، اتباع سمجھو اچھی طرح اور پورا کرو زندگی میں۔ دوسرے وہ ماؤں کا مقام سمجھو، ماؤں کا مقام سمجھو۔ اور حالات اب یہاں تک آ گئے کہ نبی کو گالیاں، غنڈے، موالی، انسانیت کے دشمن نبی کو گالیاں دے رہے ہیں۔
اور نبی کو گالیاں دینے والوں کی حمایت میں جلوس نکالے جا رہے ہیں. نبی کو گالیوں دینے والوں کی حمایت میں جلوس نکالے جا رہے ہیں. کوئی غنڈی اٹھتی ہے، کچھ غنڈے اٹھتے ہیں، وہ ہماری ماؤں کو گالیاں دے رہے ہیں، نبی کی بیویوں کو گالیاں دے رہے ہیں، جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، بےہودہ الزام لگا رہے ہیں، جس کا سچائی سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے جیسی پاکیزہ، ان کے جیسی نورانی اور ان کے جیسی روحانی شخصیات دنیا میں کبھی نہیں تھی، دنیا میں آج بھی نہیں ہے، اور دنیا میں کل بھی ان کی جیسی نورانی روحانی مائیں آنے والی نہیں ہیں. ان کو گالیاں، ان پر بےہودہ الزام. پھر مسلمان کیا کرے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ 3 چیزیں ہمارے سامنے کہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہم غور کریں گے. اب آپ غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ دیکھو یاد رکھو، موت تک یاد رکھو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جان سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے. جان سے بھی زیادہ عزیز. جو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہو، اس کو گالی برداشت کرنا چاہیے کیا؟ سوچیے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عظمت رسول یہ ہوگی کیا؟ اطاعت رسول یہ ہوگی کیا؟ اتباع رسول یہ ہوگی کیا کہ وہ گالیاں دے اور ہم گالیاں ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایسے کوئی بات نہیں. پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ سفارش کس سے مانگو گے؟ شفاعت کس سے چاہو گے؟ کون سفارش کرے گا، کون شفاعت کرے گا کہ جب ان کو گالیاں دی جا رہے اور آپ کے پیشانی پر بل نہیں، آپ کے دل میں کوئی تڑپ نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں کہ کیا کرنا ہے. پھر اب اگر صورتحال یہاں تک آ گئی تو کرنا کیا ہے؟ تو کوئی منصوبہ نہیں دور دور تک کیا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں بہت غور کرنا پڑے گا، بہت سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ماؤں کا مقام بھی سمجھ لو، ماؤں کا مقام بھی سمجھ لو. نبی کی بیویاں ماؤں کے برابر ہے، تو ماؤں کی عظمت کے بارے میں تمہارے پاس کیا درد ہے، کیا تڑپ ہے، کیا کوشش ہے کہ کوئی گالی بھی دے، کوئی بےہودہ الزام لگائے؟ کوئی تڑپ نہیں. میں آپ یہ کہیں گے نہیں چلتا ہے، چلتا ہے. اپنے کھانے پینے کو دیکھو، کھانے پینے کو، اپنے کاروبار دیکھو، کاروبار دیکھو، کھانے پینے کو دیکھو. رسول اللہ کی عظمت چھوڑ دو، ان کی بیویوں اپنی ماؤں کی عظمت چھوڑ دو. پھر جینا کیا؟ پھر غیرت کیا؟ غیرت کیا ہے؟ اگر یہاں تک دشمن آ گئے ہیں تو کوئی غیرت نہیں، کوئی حمیت نہیں، کوئی پاس و لحاظ نہیں، کوئی وقار نہیں، تو پھر جینا ہی کیا؟ اور اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز، تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز رسول اللہ ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو پھر جانوں سے عزیز کون ہے؟ روٹی، دستر، بستر، کھانا سونا، جائیداد، کھیت کھلیان، کاروبار، نوکری، یہ سب کرنا ہے. ہاں یہ سب کرنا ہے، بہت اچھا کرنا ہے، مگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ہم ایسے 10 فائدوں کو لات مارتے ہیں، لات ماریں گے، اور لات مارنے والے ایمان والے ہوں گے، وہی سچے ایمان والے ہوں کہ ہم 10 فائدوں کو لات ماریں گے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالی اور ہماری ماؤں کے لیے بےہودہ الزام ہم برداشت نہیں کریں گے. دیکھیے طریقہ تو یہ ہوگا نا، آیت کے مطابق کام تو یہ ہونا چاہیے نا
کہ ہاں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، کہ نبی جان سے زیادہ عزیز اور ان کی بیویاں ہماری مائیں۔ اچھا، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت واضح کر دیا کہ میری محبت کس درجے ہونا چاہیے، کن پر، 3 طرح کی چیزیں لوگ ان پر حاوی رہنا چاہیے، ورنہ سن لو بخاری اور مسلم کی حدیث، صاف فرمایا رحمت عالمین نے، قسم کھا کر فرمایا، قسم کھا کر، گرہ میں باندھ لیجئے اچھا اس کو موت تک کے لیے، بیوی بچوں کو بتائیے موت تک۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں لا یؤمن، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتی، وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتی۔ کون؟ قسم کھا رہے ہیں رحمت عالمین سب کی قسم کھانے کے بعد بھی کوئی بچ سکتا کیا؟ اور کوئی کامیاب ہو سکتا کیا؟ وہ قسم کھا رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتی۔ کون ہے وہ؟ تو آپ فرماتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ معیار کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے، کس لیول پر رحمت عالم کی محبت ہونا چاہیے، وہ فرماتے ہیں حتیٰ اکونا، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، حتیٰ اکونا کہ میں ہو جاؤں، یعنی رسول اللہ ہو جائیں اس مومن مرد اور مومن عورت کے پاس، ان کے قریب، ان کے نزدیک، ان کے ایمان کے اعتبار سے، جذبے کے اعتبار سے، جان، مال، وقت، صلاحیت، قربانی کے اعتبار سے رسول اللہ کیسے ہو جائیں؟ حتیٰ اکون احب، حب سے بنا، حب محبت، تو رحمت عالمین فرمائے کہ تمہارے نزدیک محبت سب سے زیادہ میری ہونی چاہیے ہے۔ ذرا اپنا جائزہ لیجئے تو، ذرا اپنے بیوی بچوں کا جائزہ لیجئے تو، کہ محبت رسول اللہ کی ہے کہ کاروبار کی ہے؟ محبت رسول اللہ ہے کہ ماں باپ کی ہے؟ محبت رسول اللہ ہے کہ اولاد کی ہے؟ محبت رسول اللہ ہے کہ دکان کی ہے، کھیت کھلیان کی ہے، پلاٹ کی ہے؟ کس کی ہے محبت؟ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو تم مومن مسلم ہو نہیں سکتے، حتی اکونا، یہاں تک کہ میں نہ ہو جاؤں، احب، حب، محبت میں شدید، احب، کون ہونا چاہیے؟ احب، محبت میں سب سے زیادہ، چاہت میں سب سے زیادہ، قربت میں سب سے زیادہ کون ہونا چاہیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ۔ کس سے؟ 3 طرح کے لوگوں سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں، چاہت میں، عزیز ہونے میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پہلے الیہ من والدہ، والدین کے مقابلے میں، اللہ اکبر، والدہ کا کیا مقام ہے، والد کا کیا مقام ہے، کہ والدہ اس کے قدموں کے نیچے جنت، والد جنت کا دروازہ، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے، ان سے بھی زیادہ عزیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں سے زیادہ عزیز۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے نزدیک اپنے والدین سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب رہنا چاہیے، ایک۔ دوسرے، وَوَلَدِهِ، اولاد، لڑکے لڑکیاں لوگوں کو بہت عزیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے کر رہے اولاد کے لیے، کیجئے، کہ ضرور کیجئے، مگر رسول اللہ کی محبت کے بعد، رسول اللہ کی عظمت کے بعد، رسول اللہ کی اطاعت کے بعد، رسول اللہ کی اطاعت اتباع کے بعد، اس سے پہلے نہیں، لوگوں نے کہا ہم سب اولاد کے لیے کر رہے ہیں، کرنا ہی اولاد کے لیے، رسول اللہ سے بڑھ کر نہیں، رسول اللہ کی عظمت سے، اطاعت اتباع سے بڑھ کر نہیں۔ تو دوسری بات رحمت عالمین نے فرمایا کہ دیکھو وہ بھی مومن مسلم نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کے نزدیک اس کے ماں باپ عزیز ہے مجھ سے زیادہ، اولاد عزیز ہے مجھ سے زیادہ، اور تیسری بات آپ نے فرمائی
قیامت تک کے لیے لکھ لیجئے. والناس اجمعین، ناس لوگ، اجمعین سب کے سب، دنیا میں جتنے ہیں، باس، دوست، بہت قریبی، کوئی قریبی نہیں رسول اللہ سے زیادہ، کوئی قریبی نہیں ہو سکتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ. کون ہو سکتا ہے؟ کس کو بنائیں گے؟ کیوں بنائیں گے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر نہیں بنائیں گے، کیونکہ جب اللہ فرما چکا کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز یہ ہونا چاہیے، تو اب کیا ہے؟ معیار آ گیا اور صاف کر کے بتا دیا رحمت عالمین 3 کہ دیکھو تمہاری اب والدین سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ. ورنہ کبھی لوگوں کو لڑکی، بیوی یا کوئی اور باس، دوست بہت عزیز ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی فتنہ آ جاتا ہے، فتنہ. تو سن کہا کہ ہرگز نہیں. میں کیوں؟ ارے ہماری زندگی اور موت ان سے وابستہ ہے، ہماری جنت اور دوزخ ان سے وابستہ ہے. تو کیا لے کر کریں گے دنیا؟ کیا لے کر کریں گے کھیت کھلیان؟ کیا لے کر کریں گے کاروبار، نوکری؟ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ضمانت دار ہے، ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات بتائی کہ لا یؤمن، ارے تم مومن ہو نہیں سکتے، مسلم ہو نہیں سکتے. کہ لوگ گالیاں دیں رسول اللہ کو، لوگ ان کی بیوی ہماری ماں کو گالیاں دے، غلط الزام، بیہودہ الزام، ہم کہیں گے نہیں چلتا ہے، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، اپنا دستر بستر دیکھو، اپنے کھانے سونے میں لگے رہو، کھانے سونے میں. ہرگز نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ عظمت رسول نہیں ہے، یہ اطاعت کے تقاضے نہیں ہیں، یہ اتباع کے تقاضے ہرگز نہیں ہو سکتے اگر یہ حال ہے. اور حال اکثر کا یہی ہے، حال اکثر کا یہ. اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ ذرا جذباتی دکھتے، جذباتی، اور ذرا زیادہ ٹینشن لے لیا انہوں نے، ذرا زیادہ دل پہ لے لیے. ہاں دل پہ نہیں، ہم تو جان پر لیں گے، جان پر. کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے. دل کیا چیز ہے؟ جان سے زیادہ عزیز. تو نالائقوں سے ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ دل کا نہیں ہے، مسئلہ جذبات کا نہیں ہے، مسئلہ جان کا ہے. ہم تو جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کیوں نہیں رکھیں گے؟ اگر وہ نہ ہوتے، اگر وہ کلمہ نہ بھجاتے، اگر وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین کو بھارت میں، دنیا کے کونے کونے میں نہیں بھیجاتے، تو آپ اور میں جو کلمے والے ہیں، ایمان والے ہیں، مشرک اور کافر ہی رہتے، اور مشرک اور کافر ہی رہ کر مر جاتے. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ دنیا کے کونے کونے میں، ارے ان کے صدقے، ان کے جلوے ہیں، انہی کی تڑپ ہے، انہی کا احسان ہے. اور کیا ہے؟ باقی رہتا کیا ہے؟ رہتا کیا ہے اور ہوگا کیا؟ لیکن اگر یہ سوچا نہیں گیا، سنجیدگی سے سوچا نہیں گیا، لیا نہیں گیا، اور کوشش نہیں گئی، تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیے. اور وہ جو کہنے والے ہیں نا چلتا ہے، ٹینشن مت لو، ٹینشن آئے گا، 60-70 میں نہیں آئے گا، خبر میں بہت ضرور آئے گا، خبر میں، برزخ میں ضرور آئے گا، اور محشر میں تو بہت آئے گا. کتنا مطمئن رہو گے؟ 70 سے بھی زیادہ، 80 سے بھی زیادہ. 200 سال کا پٹا لکھایا ہے کیا؟ کہ 500 سال کی شیلاجیت کھائی ہے کیا؟ اور کبھی مرنے والے نہیں ہو کیا؟ ٹینشن آئے گا. اگر صحیح محبت نہیں کرو گے، صحیح ترجیح اگر محمد مصطفیٰ سب کو نہیں دو گے، تو یہاں بھی پریشان ہوگے اور وہاں بھی پریشان ہوگے، برزخ میں بھی پریشان ہوگے، محشر میں بھی پریشان ہوگے، اور جہنم میں تو بہت پریشان رہو گے، بہت پریشان رہو گے. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق کہ من انفسہم، تمہاری جان سے زیادہ عزیز، تمہاری جان سے زیادہ عزیز. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ جذبات میں تو آ رہے، کرنا کیا؟ کرنا کیا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، کرنے کے کام بتاتا ہوں میں کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ گالیاں دینے والوں کو روکنے کے لیے، وہ غنڈا گنڈی کو روکنے کے لیے،
ان کی حمایت کرنے والے کے رکن کرنا کیا؟ کرنا یہ ہوگا کہ پہلے آ جائیے قرآن مجید پر جڑ جائیے، آ جائیے حدیث پاک پر جڑ جائیے، قرآن حدیث کو زندگی میں اتاریے، بیوی بچوں میں اتاریے، موت تک، موت تک۔ رمضان کی بات نہیں ہے، رمضان کی بات، جمعہ کی بات نہیں ہے، جمعہ کی بات، موت تک قرآن حدیث لب پر، ذہن میں، روح میں، زندگی میں، معاملات میں۔ ایک دوسرا، چلیے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا کرے، پھر کیا کرے محبت میں؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سورہ احزاب آیت 21، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا تعلق کیا رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ارے تم کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو، کیا تحقیق ہے تمہاری، کیا ریسرچ ہے؟ کہ دیکھو ہم بتاتے ہیں کہ تحقیق، ریسرچ ہے، سچائی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ، کامل نمونہ، زندگی بھر کے لیے، زندگی کے ہر معاملے کے لیے، پھر چاہے عبادات کے ہوں، معاملات کے ہوں، رشتہ داریوں کے ہوں، یا حکومت اور سیاست کے ہوں، ہر جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہونا چاہیے، کمپلیٹ، بیسٹ، پرفیکٹ، آئیڈیل، کامل نمونہ، اور پرفیکٹ اور کمپلیٹ اور بیسٹ وہ ہونا چاہیے۔ میرے لیے کوئی شیطان، میرے لیے کوئی ہٹلر، میرے لیے کوئی جھٹلر، اور میرے لیے کوئی ڈھونگی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ نمونے ہیں وہ سب، اور سب کی دھجیاں اڑنے والی ہے، لیکن میں رسول اللہ کا نمونہ لے لوں نا، میرے بیوی بچے رسول اللہ کا نمونہ لینا، میں ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتاروں نا، میں ان کی زندگی کو 20 کروڑ بھارت کے مسلمانوں، 182 کروڑ دنیا کے مسلمانوں میں لانے کی کوشش کروں، بولوں، بتاؤں، نصیحت کروں، اور پھر بھارت کے 120 کروڑ بھائی بہن جو ابھی کلمے والے نہیں ہیں، اور دنیا کے وہ 600 کروڑ جو ابھی کلمے والے نہیں ہیں، ان کو بتانے کی تڑپ رکھوں نا کہ اسوہ حسنہ، کامل نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے، باقی سب ہٹلر، جھٹلر، ڈھونگی ہے۔ صاف، بہت صاف۔ اچھا چلیے رسول اللہ سے اور پوچھتے ہیں کہ کیا کریں رسول اللہ کی عظمت کے لیے، رسول اللہ کی اطاعت کے لیے، رسول اللہ کی اتباع کے لیے کیا کریں؟ چلیے اللہ سے پوچھتے ہیں۔ سورہ احزاب، پھر سورہ احزاب میں ایک اور ہدایت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سورہ احزاب آیت 45 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی خاص ہمارے، رحمت عالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کیوں بھیجا، آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے کیا کام کیا، اور اے مسلمانوں سنو موت تک اور قیامت تک کہ تم نے اب کیا کرنا ہے رسول اللہ کی پیروی میں، ان کی عظمت، ان کی اطاعت اور ان کی اتباع میں اب تم نے کیا کرنا ہے، سن لو۔ سورہ احزاب 45 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، کہ ہم نے تو آپ کو بھیجا تھا، بھیجا ہوا ہے، قیامت تک کے لیے آپ ہے، انا ارسلناک شاہد، مبشر، نذیر، 3 صفات بتائے اللہ تعالیٰ نے، شاہد، مبشر، نذیر آپ بنو، اور بنے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی شاہد نہیں رہا، وٹنس، گواہ، ساکشی دار انسانیت پر، رحمت کے لیے، جنت کے راستے کے لیے، دوزخ سے بچانے کے لیے، اتنا بڑا شاہد، اتنا بڑا مبشر، بشیر، اتنا بڑا نذیر کوئی نہیں رہا۔ پھر ہم کیا کریں؟ اب ہمارے لیے ہے کہ ہاں تم سب، اے 20 کروڑ بھارت کے مسلمانوں اور اے 182 کروڑ دنیا کے مسلمانوں، اب تمہارے لیے 3 کام ہے کہ شاہد بنو، مبشر بشیر بنو، اور نذیر بنو۔ کیسے بنیں گے؟ شاہد، گواہ، وٹنس، ساکشی دار، کس چیز کے؟ قرآن مجید کی آیتوں کے، عمل کرتے ہوئے، بیوی بچوں کو عمل کرواتے ہوئے۔ ہم گواہ بنیں گے، رابرٹ کو بتائیں گے، ریٹا کو بتائیں گے، رمیش کو بتائیں گے، رشمی کو بتائیں گے۔ افسوس رشیدہ کو بتانا پڑ رہا، مگر ہم بتاتے رہیں گے۔ تو
تو پہلے شاہد بننا ہے، گواہ بننا ہے، ساکشیدار بننا ہے، وٹنس بننا ہے، ایک ایک آیت کے، قرآن کے ایک ایک لفظ کے، اور سچی احادیث، صحیح احادیث، سیرت پاک، نور ہی نور، روح ہی روح، وہ لینا ہے، پڑھنا ہے، لفظ سمجھنا ہے، زندگی میں اتارنا ہے، بیوی بچوں میں اتارنا ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے. تو اس طرح شاہد بننا ہے، شاہد. ایک شاہد ہونے کا ایک طریقہ یہ. دوسرا، رحمت عالمین کی عظیم صفت، پہلے شاہد کے بعد مبشر، اور ایک جگہ آیا بشیر. مبشر بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا. بشیر خوشخبریاں دینے والا. کس چیز کی خوشخبری؟ اے لوگوں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ اے لوگوں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ دنیاوی سکون کی جنت جیسی 1000ویں حصے میں گزارنا چاہتے ہو، اور جنت کی زبردست نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو بشارتیں لو قرآن مجید سے، بشارتیں، خوشخبریاں لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور سیرت سے. بڑی خوشخبریاں ہیں، ایک ایک عمل میں، ایک ایک طریقے میں، کردار کے ایک ایک پہلو میں، اور زندگی کے ہر ایک پہلو میں، رحمت عالمین کی زندگی کے ہر پہلو میں زبردست خوشخبریاں سب کے لیے ہو. رابرٹ ریٹا کو بھی دینا ہے، رمیش رشمی کو بھی دینا ہے. اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ آپ شاہد بنے، آپ مبشر بشیر بنے، اور اب نذیر بنو. آپ نذیر، انذار، ڈراوا، سوچنا، خبردار کرنا، وارننگ دینا، وارنر بننا، یہ سب بنے رسول اللہ. بہت زبردست بنے، بہت زبردست بنے. دنیا کے نقصان سے بچا دیا، دنیا کے نقصان بتا دیے، برزخ کے نقصان بتا دیے، آخرت کے نقصان بتا دیے، جہنم کے نقصان بتا دیے. زبردست انذار، زبردست نذیر. تو شاہد، مبشر بشیر اور نذیر. کتنے مسلمان بن گئے؟ کتنے مسلمان بننا چاہتے؟ کتنے مسلمانوں نے آج تک سوچا؟ 20 کروڑ میں بھارت کے، اور 182 کروڑ میں دنیا کے. کتنوں نے سوچا کہ میں شاہد بنوں گا، میں مبشر بشیر بنوں گا، میں نذیر بنوں گا، میں میری بیوی کو شاہد مبشر نذیر بناؤں گا، میرے بچوں کو سب سے بڑا کام میں یہ دوں گا کہ بیٹا شاہد بن، بیٹا مبشر بشیر بن، بیٹا نذیر بن. کتنے لوگوں نے سوچا؟ لوگوں نے سوچا میرے بیٹے کے لیے پلاٹ لوں گا، میری بیٹی کے لیے پلاٹ لوں گا، کار بھی لوں گا، ایک ایک کار، سب کی کار، سب کا فلیٹ الگ الگ، سب کے بنگلے الگ الگ، اور پیسے آئے تو سب کے فارم ہاؤس الگ الگ. بنائیے، ضرور بنائیے، محل بنائیے، کیا مسئلہ ہے. مگر اس سب کے بعد، اس کے بعد پہلے شاہد بنائیے، بشیر مبشر بنائیے، نذیر بنائیے. اس کے بعد جو دینا ہے دیجیے، دنیا کی حلال چیزیں جو دینا ہے، مگر پہلے نہیں، اس کے بغیر نہیں، اس کے پہلے نہیں، اس کے بغیر نہیں. مطلب کیا منہ لے کر جائیں گے رسول اللہ کے پاس؟ سوچی تو صحیح. یہ منہ، یہ حرکتیں، یہ انداز، یہ بے غیرتی کہ ان کو گالیاں بھی دی جائے تو ہمارے پیشانی پہ کوئی بل نہیں ہے. ہماری ماؤں کو گالیاں دی جا رہی، الزام لگایا تو ہمارے پیشانی پر کوئی بل نہیں. تو کیا بخشش، کیا بشارت، اور کیا انعام لینے کے لیے جائیں گے؟ رسول اللہ کیا فرمائیں گے؟ فرشتے کیا فرمائیں گے؟ رسول اللہ سمجھیں گے کہ لگ رہے تو میاں بھائی، رسول اللہ سمجھیں گے شروع میں کہ میاں بھائی لگ رہے، میاں بھائی. فرشتے کہیں گے نہیں، یہ آپ کے طریقے پر رہے نہیں، کیونکہ آپ کے بعد انہوں نے بدل دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. جب یہ معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، قرآن چھوڑ دیا تھا، میری حدیثیں چھوڑ دی تھی، میری سیرت چھوڑ دی تھی، میرا طریقہ چھوڑ دیا تھا، تو رسول اللہ کہیں گے سوقا سوقا، ان کو دور کرو، ان کو دور کرو. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم قیامت کے دربار میں چاہتے کیا ہیں؟ ہم محشر میں چاہتے کیا ہیں؟ ہم کیا منہ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ میری بیوی کو، آپ کی بیوی کو آپ کس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ماں باپ کو آپ کس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میری آپ کی اولاد کو مجھے کس حال میں دیکھنا چاہیے؟ یہ حال میں کہ رسول اللہ یہ کہیں گے سوقا سوقا، اس کو دور کرو، ان کو دور کرو. یہ دکھتے ہیں میاں بھائی، رجسٹر میں میاں بھائی ہے، آدھار کارڈ میں میاں بھائی ہے، ان کا عمل نہیں ہے. ان کا عمل شاہد مبشر بشیر اور نذیر کا نہیں ہے، ان کا عمل. ان کو دور کرو. کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا. پھر عمل کرنا پڑے گا، پھر عمل کرنا پڑے گا. لوگوں نے کہا پھر کرنا کیا؟
पत्थर मारना क्या? नहीं, ये 3 काम कीजिए ना कि शाहिद, मुबश्शिर, बशीर और नज़ीर बनिए ना। और ये जो लोग हैं जो गलत फहमी में है, अच्छा न्यूज़ आती है, न्यूज़ बनती है, कुछ गुंडे कहते हैं, कुछ गुंडियाँ कहती है, तो तासुर, इम्पैक्ट ऐसा जाता है कि सब मुखालिफ है, तासुर ये जाता है कि सब नहीं। भारत में सिर्फ 3% गुंडे गुंडियाँ हैं, 3%, 97% लोग अच्छे हैं, लेकिन हमारा उनसे ताल्लुक़ नहीं है। हमने उनको दावत नहीं दी, हमने उनको कुरान मजीद की आयतें नहीं बताई, हमने उनको रसूल पाक, रसूल रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह अकबर, यही कहा ना अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया आयत 107, यही उनका लक़ब है ना, रहमतुल लिल आलमीन। अरे वो रहमत है आलमीन के लिए। हमने कहा नहीं, वो रहमत है मियाँ भाई के लिए। हम नहीं बताएंगे रॉबर्ट रीटा को, हम नहीं बताएंगे रमेश अश्विन, ये गलती है, ये जुर्म है। उनको भी बताइए कि देखो ये रहमत है, रसूलुल्लाह रहमत है, उनसे बढ़कर कोई रहमत नहीं है। और अगर उनको नहीं लोगे तो ज़हमत मिलेगी, अज़ाब मिलेगा, दुनिया में तबाह होगे और आखिरत में तबाह होगे। बताइए ना, बताइए ना। कल मुझे एक सोनोने मिले, मुस्तफ़ा बन गए, तो उन्होंने कहा सर जैसे मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह का ये कलाम है, रसूलुल्लाह इतने अच्छे हैं, रसूलुल्लाह की इतनी प्यारी ज़िंदगी है। उन्होंने कहा मैंने बेटों को छोड़ दिया, मैंने बच्चियों को छोड़ दिया, मैंने उन्हें भी कहा कि आना है तो आओ, सच्चाई की तरफ आओ, कलमे की तरफ आओ, कुरान की तरफ। उन्होंने कहा कि तुम निकल जाओ। उन्होंने कहा मैं निकल जाता हूँ, मगर मैं अब अल्लाह का दामन नहीं छोड़ सकता, मैं अब रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ सकता। लोग प्यासे हैं। 14% मुसलमानों के बाद तो 3% गुंडों को अगर निकाल दें, 17%, तो बाकी 83% बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो जाता हूँ, हर हफ्ते मिलता हूँ, हर हफ्ते किसी न किसी से मिलता ही हूँ। आज मैं आपको बताऊँ, बहुत खुशी हुई मुझे, आज एतमाद से कह रहा हूँ। मैं गया आज सुबह अपने स्कूल होली क्रॉस मराठी स्कूल, 150 बच्चे बैठे हुए, 100 टीचर, 40 पेरेंट्स। सिस्टर ने कहा कि सर आप इससे पहले भी आए थे, मराठी पे आप समझा सकते कि इस्लाम सा परिचय, आज भी समझाइए। मैं नासिक से आया 200 किलोमीटर, मैं तो दुनिया के कोने से आ जाऊंगा, दुनिया के कोने से आ जाऊंगा, इतना अच्छा कहा। मैंने कहा सिस्टर मैं आ रहा हूँ। मैं सुबह गया, मैंने उनको 20 मिनट बताए, बच्चे इतने खुश हुए। उन्होंने कहा सर आपके साथ फ़ोटो लेना है, आपकी बात हम याद रखेंगे। और सिस्टर ने कहा कि सर आपको आइंदा भी आना है, आपको आइंदा भी आना। लोग सुनना चाहते, क्यों? अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, अल्लाह के कलाम में नूर है, अल्लाह के कलाम में रूह है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा तो रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। गलती अपनी है, जुर्म अपना है, नालायकी अपनी है कि रहमत बता नहीं रहे, नूर बता नहीं रहे, रहमत पहुंचा नहीं रहे। लोग लग गए दस्तर बिस्तर में, खाने सोने में। खाइए, अच्छा खाइए, हलाल खाइए, खिलाइए, गरीबों को दीजिए, मगर सब रहमत आलमीन के काम के बाद कि पहले शाहिद, पहले मुबश्शिर बशीर, पहले नज़ीर और बाद में सारे काम, बाद में सारे काम। क्योंकि खाने, ये सोने, ये आराम जन्नत में बहुत अच्छे हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छे नहीं है। गर्मी हो रही, परेशानी, 2 BHK 1 BHK गुंटेवारी। जन्नत में गुंटेवारी का रूल ही नहीं है, फरिश्तों को इजाज़त ही नहीं कि वहाँ गुंटेवारी बनाए। और सबको गार्डन, सबको महल, उससे कम का तो घर ही नहीं हुआ, इजाज़त ही नहीं हुआ, परमिशन ही नहीं है। जन्नत कॉरपोरेशन में परमिशन ही नहीं है, गुंटेवारी नहीं, क्योंकि सबको गार्डन, सबको महल। तो उसके लिए तड़पेंगे नहीं, उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे, उसके लिए रहमत आलमीन का दामन नहीं थामेंगे। तो ये बात। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इससे पहले कि मैं एक ऐलान करूँ, फिर बात मुकम्मल करेंगे। देखिए हमारी जो मस्जिद जमील बेग है और हमारे मोहित अरशद साहब के साथ जो टीम लगी हुई है, बहुत ज़िम्मेदार लोगों की, मुझे बहुत मोहब्बत आती है इनकी, और मैं दिल से इनके लिए दुआ भी करता हूँ, ऐलान भी करता हूँ, ताउन भी करता हूँ। देखिए यहाँ से जो काम हो रहे हैं ना, तो मैंने जितना भारत की मस्जिदों का जायज़ा लिया, ऐसे काम मैंने आज तक किसी मस्जिद से नहीं देखे कि 1200 लोगों को रोज़ाना खाना भेजा जाता हो। ज़रा बताइए तो कहाँ होता है ये?
1200 لوگوں کو مختلف ہاسپٹلز میں، 12 سے 14 ہاسپٹل میں صبح شام کھانا بھیجا. ذرا بتائیے کون سی مسجد میں ہوتا ہے؟ بھارت کی کون سی مسجد میں ہوتا ہے؟ پھر جو گھاٹی میں دوسرے دواخانوں میں لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ والوں کا کھانے کا سونے کا انتظام نہیں، ان کے لیے یہاں کھانے اور سونے کا انتظام ہے. لیڈیز جینٹس کے رہنے کا انتظام ہے. رشتوں کے سلسلے میں رہنمائی ہے، بعض آفس میں رشتوں کے سلسلے میں رہنمائی، ایجوکیشنل گائیڈنس اور سروسز کے گائیڈنس. پانی کا انتظام کہ صاف پانی لے جانا ہے، صاف پانی لے جائیے. جن کے گھر میں میت ہو جائے، نہلانے دھلانے کے لیے لوگوں کو بٹھانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہاں سے لی جائیے، فری میں لی جائیے، یہاں سے فری میں لی جائیے. ارے اتنے سارے کام، اتنے سارے. کون سی مسجد میں دیکھے آپ نے کبھی بھارت کی؟ کہیں بھی نہیں. تو ان کو ہمارا پیسہ، ہماری دعائیں اور ہمارا تعاون ملنا ہی چاہیے. اور یہ ان کا، انہوں اس کے محتاج نہیں ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. وہ محتاج نہیں ہے، اور اللہ تو ان کا کام چلا رہا ہے. ہم محتاج ہیں کہ ایسے کام کریں موت تک، ہر مسجد سے کریں، ہر شہر سے کریں، پورے بھارت میں کریں. ہم محتاج ہیں کہ یہ پیٹرن ہر جگہ آنا چاہیے. بہت پیارا پیٹرن انہوں نے شروع کیا ایک پہ کا. تو یہ لوگ اب ذمہ دار آپ کے پاس آئیں گے، ان کو جو آپ دینا چاہتے ہیں یہاں بھی دیجئے، اور وہ جو ہمارا آفس ہے وہاں پر، تو وہاں پر بھی جا کے آپ رسید بنا سکتے ہیں. اور جو چیزیں بھجوانا ہے، لکڑی دینا ہے، تیل دینا ہے، چاول دینا ہے، جب بھی آپ جو ہے وہاں دے سکتے. ٹھیک ہے، میں آیا. اب میں آتا ہوں اپنے ٹاپک پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا کہ اے لوگو، تم سمجھتے ہو رسول اللہ کا کیا مقام ہے؟ کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. دو بڑے حکم دیے اللہ تعالیٰ نے جو دیر سے آئے ان کے لیے کہہ رہا ہوں. سورہ احزاب آیت 6. دو بڑے حکم کہ دیکھو اے مسلمانوں، بھارت کے 20 کروڑ اور دنیا کے 182 کروڑ، تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اطاعت، اتباع جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. جان سے زیادہ عزیز، یہ اصول، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا. تو کیا وہ لوگ گالیاں دینے والے، الزامات لگانے، ہم ایسے چھوڑ دیں گے ان کو بغیر نوٹس لیے، بغیر کچھ کیے؟ اور پھر دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ، نبی کی بیویاں، اُمَّهَاتُهُمْ، تمہاری مائیں ہیں. ماں کے بارے میں الزام، ارے جلدی کیجئے نا. ماں کے بارے میں الزام، ماں کے بارے میں بیہودہ باتیں، جھوٹی باتیں. تو کیا ہم دیکھتے رہیں؟ نہیں، ہم دعوت کا کام کریں گے. زبردست دعوت کا کام کہ ایک طرف شاہد بنیں گے، مبشر بشیر بنیں گے، نذیر بنیں گے. اور اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم کام شروع کرو اور تم صرف اپنے حصے کا کام کرو. اور یاد رکھیے، بھارت کے ہٹلر جھٹلر ڈھونگی ہوں یا دنیا کے ہٹلر جھٹلر ڈھونگی ہوں، کوئی بھی کبھی بھی اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت اور اللہ کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا. چند دنوں کا کھیل ہے، چند دنوں کا تماشا ہے، چند دنوں کی خرمستی ہے، بدمستی ہے، چند دنوں کی. اور وہ بھی مہلت جو اللہ دے، تو وہ مہلت جو اللہ دے مہربانی سے کہ پلٹ جائے گا. دیکھتے ہیں، مہلت دیکھ کے دیکھتے ہیں پلٹ جائے گا. مہربانی ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے. ہمارا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے کہ دنیا کے 795 کروڑ انسان کبھی بھی اللہ کی قدرت سے، اللہ کی گرفت اور گرپ سے اور اللہ کی مشیت اور منصوبے سے باہر نہیں جا سکتے. پلان، ماسٹر پلان، منصوبہ، عالمی منصوبہ، یونیورسل پلان اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. لیکن کیا ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں فجر کی نماز کے ساتھ؟ کیا میرے بیوی بچے اس کے ساتھ چلتے ہیں فجر کی نماز کے ساتھ؟ کیا ہم قرآن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں، قرآن کی اطاعت کرتے ہوئے؟ کیا ہم حدیث پڑھتے ہوئے، سیرت پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ سوال یہ ہے ورنہ اس کے لیے تو بس اتنا آسان ہے، کن فیکون، ہو جا اور ہو جائے گا. اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ اس نے زمین کو حکم دیا ذرا سا کہیں کی زمین کو زلزل، ہل جا، اور وہ ایسے ہلی کہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کو لے کر چلی گئی. زمین کے کئی ٹکڑے اس کے ذرا سے حکم سے، زلزل، ہل جا، تو ایسے ہلی. تو کیا اوقات ہے؟ 795 کروڑ کی کوئی اوقات نہیں ہے.
اور ہٹلر جٹلر ڈھونگیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. مسئلہ اپنی اطاعت کا ہے, مسئلہ اپنی فرمانبرداری کا ہے, مسئلہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ فرمانبرداری لے جانے کا مسئلہ یہ ہے اصل میں, ورنہ طاقت کسی کی بھی کچھ نہیں ہے. اچھا ایک اور زاویے سے آئیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں, رحمت عالم کی بات سنیے, رحمت عالم کی بات کہ تمہارا مقام کیا ہے, زمین پر تمہارا مقام کیا ہے. تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی جو حدیث میں نے بتائی تھی کہ 3 رشتے ناتوں کے مقابلے میں رسول اللہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے ورنہ تم مومن ہو نہیں سکتے, وہ بخاری مسلم کی تھی. اب مسلم کی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہے کہ رحمت عالمین صاف حکم دیا قیامت تک کے لیے, کام کیا بھی کروایا بھی اور قیامت تک ہونا چاہیے. کام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ انتم, اور تم ہو, تم کون کون؟ بھارت کے 20 کروڑ مسلمان. تم کون کون؟ دنیا میں 182 کروڑ مسلمان 223 کنٹریز کے, ان کو یہ حکم آ رہا ہے کہ وانتم کیا ہو؟ شہداء, شہید کی جمع شہداء, شہید گواہ, وٹنس, ساکشی دار. کس چیز کے گواہ, کس چیز کے وٹنس, کس چیز کے ساکشی دار؟ قرآن کی آیتوں کے, کلمے کے, صحیح حدیثوں کے, سیرت کے, دعوت کے کام کے, خدمت خلق کام کے گواہ بن جاؤ. شہداء کس پر؟ فی الارض, پوری دھرتی پر, پوری زمین پر, 223 کنٹریز میں, 600 کروڑ انسانوں پر, 600 کروڑ سے زیادہ انسانوں پر تم گواہ بن جاؤ. یہ ہے اللہ کا حکم. یہ جو بھی کرے گا, جیسا بھی کرے گا, ٹوٹا پھوٹا ہی کرے گا, اللہ تعالیٰ بہت قبول کرے گا. کیوں؟ وہ 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب آپ کو کیا چاہیے؟ اور ایک ماں کی محبت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا, ایک ماں کی محبت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا, اور وہ 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. اس کی رحمت 100ویں حصے میں بھی کسی ماں کے پاس نہیں ہے. 100ویں حصے میں بھی وہ اتنے زیادہ محبتیں کرنے, اس کی اطاعت نہ کی جائے, اس کی بات نہ مانی جائے, اس پر چلا نہیں جائے, تو آپ دیکھیے یاد رکھنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا. تو آخر میں پھر وہ آیت یاد دلا کر اور حالات یاد دلا کر کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, اطاعت, اتباع, محبت تمہاری جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. اور ان کی بیویاں ہماری مائیں ہو, ازواج ہو امہاتم, تو ان کی عزت, ان کی عظمت, ان کا وقار اسی طرح سے کرو. چاہے سپریم کورٹ جانا پڑے, ہائی کورٹ جانا پڑے, پارلیمنٹ جانا پڑے, اسمبلی جانا پڑے, کیسز کرنا پڑے, اور اگر سارے بھارت کے علماء اجازت دے دیں متفق ہو کر, تو پھر چاہے روڈ پر آنا پڑے, پھر چاہے روڈ پر آنا پڑے, ہم ہر چیز کے لیے تیار رہیں گے, کیونکہ جان سے زیادہ عزیز رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اور جان سے زیادہ عزیز وہ ہماری مائیں. اللہ تعالیٰ یہ شعور, یہ سینس عمل کے ساتھ, فجر کے عمل کے ساتھ, بنیادی عمل کے ساتھ مجھے, آپ کو, میرے بیوی بچوں کو, آپ کے بیوی بچوں کو, اور ساری دنیا کے 182 کروڑ مسلمانوں کو, اور سارے بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کے لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.